بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، میرے قابل احترام ماں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کے ڈیرے سے آپ کا بھائی یونس راہی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو تندرستی دے۔ بہت سارے دوست پاکستان سے چھوڑ کر دوسرے ممالک میں چلے گئے ہیں اور کاروباری سلسلے میں وہاں کاروبار ان کا سیٹ ہو گیا ہے۔ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو اس وقت پریشانی کا عالم بن جاتا ہے، چونکہ وہاں وہ جانے والے دوست تو چلے گئے ہیں مگر ان کی برادری یا ان کی رشتہ داری تو نہیں ملے گی وہاں سے۔ ابھی غالباً مغرب کی نماز سے فارغ ہوا تھا تو ایک دبئی سے میرا دوست تھا، فون پہلے بھی آتے تھے، تو کچھ مصروفیت کی بنا پر تو اتنا مصروف ہوا تو مجھے ہی بھول چکا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ تمام رشتہ دار ان کو بھی بھول چکا ہوگا۔ اس کا فون آیا، بڑے تعجب سے۔ میں پہلے معذرت کرتا ہوں، میں اتنی دیر سے آپ سے رابطہ نہیں کر سکا۔ میں کہا کوئی بات نہیں یار، کوئی کاروبار کے سلسلے میں ہو جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ سے اس بات لیے فون کیا ہے کہ میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، تو رشتے کے لیے مجھے پریشانی ہے۔ یہاں پاکستانی کچھ لوگ ہیں، تو دعا کریں کہ میرے 2 بچیاں ہیں، ایک بچہ ہے، کوئی خاندانی آدمی سے میری بچوں کی شادی ہو۔ میں نے کہا کہ بات کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے دعا مانگنی ہے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، آپ وہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی فضل و کرم سے بہت اچھے رشتے آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بتا دیں۔ میں نے کہا کہ پہلی بات ہے کہ 5 وقت کی نماز ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، دنیا کے تمام کام کرتے ہیں تو آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو سب سے بری بات ہے۔ میرے بھائی، آپ دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے۔ پارہ نمبر 20 سورۃ نمل، نمل کہتے ہیں چیٹی کو۔ یہ اس وقت اتری تھی جس وقت چیونٹیاں اپنے زمین سے نکل کر پھیلی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنی چیونٹی کو مخاطب کر کے کہا، چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہتے ان گھوڑوں کے سموں کے نیچے نہ آنے۔ اس وقت دعا کے لیے وہ بھی ہاتھ اٹھا رہی تھی بارش کے لیے، تو جو پیغمبر تھے انہوں نے واپس کر لیے گھوڑے، کہ وہ بھی دعا مانگ رہی ہیں۔ اور اس کا یہ مسئلہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ چیونٹی کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق کو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ
چیونٹی چھوٹی سی ہے، مگر جب وہ کاٹتی ہے تو پورے جسم سے ایک سی کمپنی جو شروع ہو جاتی ہے. ایک چیونٹی اگر ہاتھی کی سونڈ پر لڑ جائے تو ہاتھی مر جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے چیونٹی کو بھی اتنی طاقت دی ہے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے. جس میرے دوست نے یہ بھی فیصلہ آباد سے گیا ہے. میں اپنے دوست سے نام نہیں لینا چاہتا، ان کی رشتہ داری بھی بہت ہے. میں اسے یہ کہوں گا، میرے بھائی، آپ اور آپ کی بیگم نماز کے بعد دعا کریں. پارہ نمبر 20 آیت نمبر 8 سورۃ النمل سے اچھے رشتے آپ کے مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے لیے اچھے اچھے رشتے بھیجے، آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے. آپ کا کسی بنا پر بھی فون آ جانا، خیریت پوچھنی، اور اتنی محبت سے پیش آنا، پردیس میں بیٹھ کر ایک ادنے سے آدمی سے بات کر لینا، میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ مجھے یاد رکھا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بہت بہت کچھ نوازے، اچھے رشتے مل جائیں، اچھے کاروبار میں برکت ڈالے. آپ اپنے ماں باپ سے کی خدمت کرتے رہے. گو پردیس میں ہے، مگر ڈیلی نہیں، ہفتے میں 2-3 مرتبہ تو آپ اپنے ماں باپ کی خیریت پوچھے. ان کی دعائیں آپ کو بلندیوں پر لے جائے گی. میں تمام دوستوں سے یہ اپیل کروں گا، زندگی چند سیکنڈوں کا نام ہے. میں جمعہ سے فارغ ہوا تو مولانا صاحب نے اعلان کیا کہ فلانا نمازی انتقال کر گیا. نماز جنازہ جمعے کے بعد عصر کے ٹائم ہو گیا کے بعد ہوگا. جانا تو سب نے ایک دن ہے، مگر نصیب کی بات ہے. اتوار والے دن یا سوموار والے دن اس نے عمرے پر جانا تھا. عمرے کی درخواست نکل آئی تو اس کو بلاوا آ گیا. میرے بھائی، میرے دوست، حالانکہ وہ میرے ساتھ ہی ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، دکھ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ اللہ کی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا لیا ہے. وہ جس لمحات میں، جس موقع میں رب العالم سے ملاقات کرنے کا بہانہ بن گیا ہے، میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گیرہ گناہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں مقام دے، اور اس کے گھرانے میں، اس کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے. میرے بھائی، میرے دوست، میری بہنوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خدا را نماز نہ چھوڑے. یہ نماز ہی، آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی اللہ تعالیٰ عمروں میں برکت ڈال دے. اگر ماں باپ نہیں ہیں، ان کے لیے یہ دعا ہے، وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.
اپنے ماں باپ کے لیے جس طرح تمہارے ماں باپ نے آپ کو پالا پوسا، آپ کی شادی کی ہے، آج وہ ہمارے دعاؤں کے محتاج ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جن کے ماں حیات ہے ان کی عمر دراز کرے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، چند لمحے کے بعد اذان ہونے والی ہے صبح کی۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ آپ بھی نماز کی تیاری کریں، میں بھی نماز کی تیاری کروں۔ آپ جاتے جاتے صدقہ جاریہ میں عرض کی تھی کہ آپ فالو کریں، سبسکرائب کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، میری یہ ویڈیو کسی کو کوئی سنے گا، اگر وہ میری اس بات پر عمل کرے گا مجھے بھی ثواب ہوگا، آپ کی ثواب ہوگا۔ آپ جس حالت میں بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم جی۔